اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج بوائز کیمپس جہلم کینٹ میں آپ کی معلمہ ارم نوشین۔ ترجمہ تدریس القرآن۔ آج کا عنوان ہے قصہ حضرت صالح علیہ السلام۔ حاصلات تعلم۔ طلباء اس سبق کو پڑھنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لیں گے اور اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تعارف۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جنہیں قوم سمود کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ یہ قوم حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا میں آباد ہے اور آپ کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم عاد جزیرہ نما عرب کے شمالی مغربی علاقے میں آباد تھی۔ ان کی فن تعمیر میں مہارت قابل دید تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زراعت، باغبانی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے کی بے پناہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ یعنی قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھی، اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی زرخیزی عطا کی تھی۔ یہ اپنے وقت کے بہترین معمار بھی تھے۔ ان کے محلات، قلعے اور مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ قوم سمود کا حیران کن ہنر پہاڑ تراشنا تھا۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے۔ یہ مکان غار نما نہیں تھے، بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا انتظام اور پہاڑ میں تعمیر ہونے کی وجہ سے یہ بہت مضبوط ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں قوم سمود بہت خوشحال تھی اور بہت طاقتور تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ قوم سمود کی ہٹ درمی اور شرک۔ قوم سمود کو توحید کی دعوت۔ قوم سمود کے لوگ اپنے عالی شان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ تھا تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصہ پہلے قوم عاد پر عذاب الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ قوم سمود کے لوگ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو چکا تھا۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام باقی نہ رہا۔ بےہودگی، عیش و عشرت، شراب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ہی ایک نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات پیار اور محبت کے ساتھ انہیں سمجھایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 62 کا ترجمہ ہے۔ ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد فرمایا، تو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں بہت قبول فرمانے والا ہے۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت حق کا جواب کچھ اس طرح دیا۔ قوم سمود نے کہا کہ اے صالح، یقیناً تم اس سے پہلے ہم میں امیدوں کا مرکز تھے۔ کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور بے شک ہم یقیناً ایسے شک میں ہیں دعوت توحید کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، جو بے چین کرنے والا شک ہے۔
حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے ظلم و سرکشی چھوڑنے اور زمین میں فساد پھیلانے کی دعوت سے انکار کر دیا اور آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ اکثر قوم نے آپ کی دعوت کا انکار کیا اور آپ کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ ان کی ہٹ دھرمی بڑھتی چلی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کرنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل وعظ و نصیحت اور ان کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں دھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح عام محفلوں میں اور چوک چوراہوں میں کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک ان دیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ چنانچہ سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور حضرت صالح علیہ السلام کو کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ انہوں نے کہا، تم ہمارے جیسے ہی بشر ہو، لہٰذا تم کوئی ایسی نشانی معجزہ لے کر آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ یہ سورہ شعراء آیت نمبر 154 کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اب جب انہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تو نہ صرف اونٹنی کا مطالبہ کیا بلکہ انہیں یہ بھی بتایا، ان کی قوم نے یہ بھی کہا کہ وہ اونٹنی جو ہے پہاڑ کے دامن میں سے نکلے اور وہ اونٹنی حاملہ ہو، یعنی اس اونٹنی کو کسی نے استعمال نہ کیا ہو اور وہ اونٹنی کسی کام میں نہ لائی گئی ہو، اس طرح سے وہ اونٹنی جو ہے پہاڑ کے دامن میں سے نکلے اور باہر نکلتے ہی وہ ایک بچے کو پیدا کرے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی، اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ قوم کی اکثریت اپنی سرکشی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال بول دیا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یہ سورہ ہود آیت نمبر 64 کا ترجمہ ہے، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور تم اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں جلد ہی عذاب آ پکڑے گا۔ اونٹنی سارا دن گھاس چرتی اور کنویں سے پانی پیتی، اور جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا، ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم سمود کے لوگ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اونٹنی معجزہ ہے، پانی پینے کی باری اس کی ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کی باری ہے۔ یہ سورہ شعراء آیت نمبر 155 کا ترجمہ ہے۔ آزمائش اور صبر۔ ناکہ کو نقصان پہنچانا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اونٹنی کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی صورت میں ان پر عذاب الہی ہوگا۔ کچھ عرصہ بعد ہی قوم سمود کو اپنے ہرے بھرے کھیتوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی یہ اونٹنی ایک آنکھ نہ بھاتی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی اونٹنی پی جاتی ہے تو وہ حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑانے کی تدابیر سوچنی شروع کر دی، اور اس کا ایک ہی حال تھا کہ اسے مار دیا جائے۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد کرتے رہتے تھے، اور اونٹنی کا قتل بھی ان 9 سرداروں نے کیا تھا۔ صبر اور آزمائش۔ یہ اونٹنی قوم کے لیے ایک آزمائش تھی کہ وہ صبر و شکر کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں۔ ناکہ کو ذبح کرنے کی سازش۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے بارے میں جو ہدایات تھیں کہ ان کی قوم اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو قوم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور شریر افراد نے منصوبہ بنایا اور چند
سرکش افراد نے اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش کی اور اس کی طاق میں لگ گئے۔ ایک دن انہوں نے اونٹنی کو گھات لگا کر قتل کر دیا۔ یوں اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا۔ اللہ کے وعدے کے مطابق اب عذاب کا آنا ہی تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن باقی ہیں، ان کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں تو حضرت صالح نے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، پھر عذاب آ پکڑے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر قوم کے سرداروں نے طنزیہ کہا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو خوف زدہ ہو گئے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگھاڑ کی صورت میں بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندے پڑے سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم اپنی جان کھو بیٹھی۔ وہ ایسے ہو گئے جیسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، یعنی کفر و شرک میں مبتلا، غرور و تکبر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی ایسی شاندار قوم، اور ان کی جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں صرف ایک چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا اور وہ اوندے منہ اپنے گھروں میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں نجات عطا فرمائی اپنی رحمت سے، اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات عطا فرمائی۔ بے شک آپ کا رب ہی بہت قوت والا، بہت غالب ہے۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 66 کا ترجمہ ہے۔ عبرت آموز نکات اور ہلاکی سبق۔ اللہ کی اطاعت۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا کامیابی کی کنجی ہے اور اس سے انحراف تباہی کا سبب ہے۔ طاقت کا زوال۔ کوئی قوم کتنی ہی طاقتور یا خوشحال کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتی۔ فساد سے اجتناب۔ زمین میں فساد پھیلانے، ظلم کرنے اور ہٹ دھرمی اپنانے سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے۔ معجزات پر ایمان۔ انبیاء کرام کے معجزات پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کے مظہر ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں پیغام ہے کہ تاریخ سے سبق۔ قرآن میں مذکور تمام قصے ہمارے لیے رہنمائی اور عبرت کا ذریعہ ہیں، ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ شکر گزاری۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور تکبر سے بچنا ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح کا باعث ہے۔ انصاف اور عدل۔ معاشرے میں انصاف اور عدل کو قائم کرنا اور فساد سے روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے قصے سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔